تمہارا اپنا بھائی بھی اگر ظلم کرے اس کے ہاتھ روکو، اسے ظلم سے روکو، کبھی ظالم کا سپورٹ مت کرو، کبھی ظالم کی مدد مت کرو۔ اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو، 313 صحابہ تھے بدر کے میدان میں، 2 صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں کافروں نے پکڑ لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا، ہم نے جان بچانے کے لیے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول ہم نے یہ وعدہ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا تھا، آپ کا ساتھ تو ہم یقیناً دیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہماری تو فوج کی تعداد بھی بہت کم ہے، ہم تو صرف 313 ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں لڑائی میں جانے کی اجازت دیجئے۔ کان کھول کر کے سن لو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا انصرفا، اے میرے صحابی، اے میرے صحابیوں، جاؤ تم لوٹ جاؤ، تمہیں اپنی لڑائی میں میں شامل نہیں کر سکتا، ہم اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہ کریں گے، جو وعدہ تم کر کے اس وعدے کو ہم نبھائیں گے۔ 313 کو 315 نہیں ہونے دیا اللہ کے نبی نے۔ 2 لوگ پڑھ رہے تھے، آپ نے پڑھنے نہیں دیا۔ زبان کی ویلو اور وعدے کی ویلو اگر کوئی سیکھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے میرے بھائی۔ دنیا کی زندگی میں انسان 2 حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو خوش ہوتا ہے یا غمگین ہوتا ہے۔ خوش ہوتا ہے تو ہنستا ہے، مسکراتا ہے، اور غمگین ہوتا ہے تو روتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، یہ نیچرل چیز ہے، یہ پراکرتک چیز ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ آئے ہوں، جو کبھی رویا نہ ہو۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، کہیں بجتی ہے شہنائی، کہیں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں ہنسنے اور رونے کے جو یہ مقام آتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ النجم میں فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی تمہیں ہنساتا ہے، اللہ ہی تمہیں رلاتا ہے۔ ایسے حالات آتے ہیں تم ہنسنے لگتے ہو، اور ایسی تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں کہ تم رونے لگتے ہو۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ ہمارے پیغمبروں کے اوپر، ہمارے نبیوں کے اوپر جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کا سب سے قیمتی قطرہ اس آنسو کا قطرہ ہے جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہو، تو غلط نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اللہ کو وہ آنسو بہت پسند ہے، اللہ کو وہ رونا بہت پسند ہے جو اللہ کے خوف سے ہوتا ہو۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، اللہ رب العالمین اپنے کچھ اسپیشل بندوں کو، کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خاص بندوں میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کی ان خاص بندوں میں جو رحمان کے عرش کا سایہ پائیں گے وہ انسان بھی ہوگا جو اکیلے میں، جو تنہائی میں، جو پرائیویٹ کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگتا ہے، اللہ کے خوف سے رونے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج ذرا ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ آج ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے۔ آج قرآن پڑھا جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ آج موت کے اوپر تقریریں ہوتی ہیں، جہنم کے اوپر تقریریں ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایسا کیوں ہے؟
اصل میں آنکھوں کا کنیکشن دل کے ساتھ ہے. جب دل سخت ہوگا تو آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نہیں بہے گے. اسی لیے اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اے بنی اسرائیل، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے تمہارے دل بڑے کٹھور ہو گئے، تمہارے دل بڑے سخت ہو گئے. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ کو وہ رونا بہت پسند ہے میرے بھائی، جو اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہوں. اللہ کے خوف سے انسان روتا ہے، اور جس انسان کی آنکھوں سے یہ آنسو نکلتے ہوں اس انسان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عینانی لا تمسہم النار. دو آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گی. عین باتت تحرس فی سبیل اللہ. ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں چوکیداری کرتی ہے، جو پہرے داری کرتی ہے. راتوں میں جب دنیا کے لوگ سوتے رہتے ہیں وہ اللہ کے مجاہد بندے اللہ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. وعین بکت من خشیت اللہ. اور دوسری وہ آنکھ، اس کے اوپر جہنم حرام ہے. جس آنکھ سے اللہ کی خوف سے آنسو نکلتا ہو، جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکلتا ہو. میرے بھائیوں، کیا ہمارے نبی بھی روتے تھے؟ جی ہاں، ہمارے نبی بھی انسان تھے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جتنی ٹریجڈی اور جتنے غم اور جتنے صدمے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، شاید کسی نے دیکھے. اس کے باوجود اللہ نے آپ کا کلیجہ اتنا مضبوط بنایا تھا. آپ دین کا کام کرتے رہے، اللہ کے دین کی دعوت پھیلاتے رہے. آپ کی تین بیٹیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلی گئی. اللہ نے جتنی اولاد نرینہ دی، جتنے بیٹے دیے، جتنے لڑکے آپ کو پیدا ہوئے، سب آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ کے دانت توڑے گئے احد کے میدان میں، آپ پر پتھر مارے گئے طائف کے بازار میں، آپ کو اپنے شہر سے نکالا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا. آپ کو کون سی ایسی تکلیف ہے جو نہیں دی گئی میرے بھائی؟ نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے. اچھا، میرے نبی روتے کیسے تھے؟ میرے نبی کا رونا کیسا تھا؟ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ. وہ ایک مرتبہ آئے تو اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی نماز کے دوران رو رہے تھے. اب عبداللہ ابن شخیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو روتے ہوئے دیکھا. وَفِي صَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ. میں نے دیکھا جیسے چولہے کے اوپر ہانڈی رکھی ہوئی ہو اور ہانڈی کے اندر سے گوشت کے پکنے کی آواز آتی ہو، دھیرے دھیرے ہانڈی کے اندر کسی چیز کے پکنے کی آواز آتی ہو. اللہ کے پیارے نبی نماز کی حالت میں رو رہے ہیں اور آپ کے سینے سے اس طریقے کی آواز آ رہی ہے. آپ زبان سے تو رونے کا اظہار نہیں فرما رہے ہیں، زبان سے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ رو رہے ہیں، مگر آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں اور آپ کے سینے سے نکلنے والی وہ آواز بتا رہی ہے کہ آپ رو رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا رونا تھا. آج کی تقریر میں چاہتا ہوں اللہ کے رسول کی سیرت سے کچھ ایسے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں، کچھ ایسے مواقع آپ کے سامنے بیان کیے جائیں جب اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے. مگر اس کے پہلے کہ میں اللہ کے نبی کی سیرت سے وہ واقعات بیان کروں، ایک اور پوائنٹ کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رونا جو ہوتا ہے وہ کئی ٹائپ کا ہوتا ہے. علامہ ابن قیم کی بڑی مشہور کتاب ہے، نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کبھی موقع ملے، اردو میں بھی اویلیبل ہے، اس کو مطالعہ کرو، پڑھو. زاد المعاد بڑی بہترین کتاب ہے. زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے رونے کی 10 قسمیں لکھی. 10 ٹائپ کا رونا ہوتا ہے. ایک رونا ہوتا ہے رحمت کا، انسان کو کسی کے اوپر رحم آتا ہے وہ رونے لگتا ہے. ایک رونا ہوتا ہے خوف کا، انسان کو ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، آنے والی کسی مصیبت کا ڈر ہوتا ہے، انسان رونے لگتا ہے. ایک رونا ہوتا ہے محبت کا، شوہر پردیس جا رہا ہے، بیوی رو رہی ہے، بیٹا پردیس جا رہا ہے، ماں رو رہی ہے،
بیٹے کی محبت میں، شوہر کی محبت میں، باپ کی محبت میں انسان رونے لگتا ہے. یہ رونا محبت کا رونا ہے. اور ایک رونا ہوتا ہے خوشی کا رونا. کوئی اچھی خبر ملی، ایگزام میں انسان پاس ہو گیا، بیٹے نے ٹاپ کر لیا، باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو آ گئے. ایک رونا ہوتا ہے درد کا رونا. کہیں بدن میں کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی زخم ہو گیا، انسان رونے لگا. ایک رونا ہوتا ہے غم کا رونا. کوئی مر گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی غم آ گیا، کوئی نقصان ہو گیا، انسان رونے لگا. ایک رونا ہوتا ہے کمزوری کا رونا. انسان بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، ذرا ذرا سی بات پہ رونے لگا، یہ کمزوری کا رونا ہے. ایک رونا ہوتا ہے نفاق کا رونا، جھوٹ موٹ کا رونا. جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں نے جھوٹ موٹ کا رونا رویا تھا. اپنے بھائی یوسف کو انہوں نے کنویں میں ڈالا اور ان کے کپڑے کو نقلی خون میں لپیٹ کر کے، اس میں خون لگا کر کے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے تھے. اور ایک رونا ہوتا ہے کرائے کا رونا. عرب میں اور آج بھی ہندوستان میں بھی کہیں کہیں پیسہ دے کر کے کسی کے مرنے پر کرائے پر پیسہ دے کر کے رونے والوں کو بلایا جاتا ہے. اور ایک رونا ہوتا ہے موافقت کا، کہ کسی کو روتا ہوا ہم نے دیکھا، ہماری آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے. یہ ٹوٹل 10 طریقے کا رونا ہوتا ہے. علامہ ابن قیم نے بیان کیا. ان 10 ٹائپ کے رونے میں جو رونا اللہ کو پسند ہے وہ کون سا رونا ہے؟ آئیے ذرا اپنے نبی کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں. رمضان سن 2 ہجری، بدر کا میدان. مسلمانوں کی تعداد 313، دشمنوں کی تعداد 1000. بدر کی لڑائی کے پہلے اللہ کے نبی رات بھر اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور دعا کرتے رہے. حضرت علی فرماتے ہیں بدر کی لڑائی کے پہلے میری نیند کھلی، میں نے دیکھا سارے کے سارے لوگ سو رہے ہیں سوائے میرے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں رو رہے اور دعائیں کر رہے ہیں. صبح ہوتی ہے، بدر کی لڑائی شروع ہونے والی ہے. 313 کا مقابلہ اپنے سے 3 گنا زیادہ تعداد سے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے قبلہ رخ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے کہتے ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی. اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو تو آج پورا فرما دے. اللہم ان تہلک ھذی العصابۃ لن تعبد فی الارض. اے اللہ اگر یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ مٹھی پر ایمان والے اگر آج ہلاک ہو گئے، اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اتنا روئے اللہ کے نبی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آگے چمٹ جاتے ہیں اللہ کے رسول سے اور کہتے ہیں کفا کا مناشدت کا رب کا. اے اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سے جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ وعدہ ضرور پورا کرے گا. اور اللہ نے وعدہ پورا کیا. سورہ انفال کی آیت نمبر 9 نازل ہوئی. اذ تستغیثون ربکم استستغیثون ربکم. یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، اللہ نے تمہارے اوپر 1000 فرشتوں کو اتار کر کے تمہاری مدد کی تھی بدر کے میدان میں. تو یہ وہ رونا تھا جو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام، مٹھی بھر صحابہ کرام کے بارے میں سوچ کر کہ اے اللہ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو پھر کون اسلام کا نام دے گا. آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں میرے بھائی، کاغذ کے اوپر ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں. جانتے ہو کہیں کہیں لکھا رہتا ہے، جہاں بچے سوئے رہتے ہیں لکھا رہتا ہے keep silent, the children are sleeping. خاموش رہو، بچے سو رہے ہیں. دنیا والے یہ پوسٹر لگاتے ہیں، یہ سلوگن لگاتے ہیں بچے سو رہے ہیں ڈسٹرب مت کرو، خاموش رہو. آج دنیا کے ملک میں بچے مر رہے ہیں میرے بھائی، ان کی کٹی پھٹی لاشیں میڈیا کے اندر آ رہی ہیں لیکن دنیا خاموش بنی ہے. آج دنیا چپ ہے اس ظلم پر، اس سرکشی پر، اس بے رحمی پر، اس حیوانیت پر. دنیا کے کانوں پر چوں نہیں رینگ رہی ہے اور دنیا والے بڑی شرم کے ساتھ اور بڑی بے غیرتی کے ساتھ کہتے ہیں آئی اسٹینڈ ود اسرائیل، میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں.
میرے بھائیوں، میرے نبی نے یہ تعلیم دی تھی، انصر اخاک ظالما و مظلوما، کبھی ظالم کی مدد مت کرو۔ تمہارا اپنا بھائی بھی اگر ظلم کرے اس کے ہاتھ روکو، اسے ظلم سے روکو، کبھی ظالم کا سپورٹ مت کرو، کبھی ظالم کی مدد مت کرو۔ آج کا دور وہ ہے، یہ ترقی کا دور ہے، یہ دنیا کی بڑی تمدن اور تہذیب کا دور ہے۔ آج انسان چاند پر پہنچ گیا، آج چھوٹے چھوٹے بچے فلسطین میں مر رہے ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو تعداد تو کم نہیں ہے ہماری، کروڑوں کی تعداد میں، مگر ایمان کمزور ہو گیا، ایمان کمزور ہو گیا، توحید کمزور ہو گئی۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں پتا، جن کو توحید کا مطلب نہیں پتا، جو کہیں پر بھی اپنا سر جھکا سکتے ہیں، کہیں پر بھی ہاتھ جوڑ سکتے ہیں، کہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہ ایمان کا کے بارے میں پتا، نہ توحید کے بارے میں پتا۔ تو تعداد ہماری بہت ہے، مگر وہ 313 جو نبی کی پونجی تھے، جو نبی کا کیپٹل تھے، میرے بھائیوں وہ پیور مسلمان تھے، وہ شدھ مسلمان تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی رو رو کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ 313 ختم ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو، 313 صحابہ تھے بدر کے میدان میں، 2 صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں کافروں نے پکڑ لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا، ہم نے جان بچانے کے لیے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ وعدہ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا تھا، آپ کا ساتھ تو ہم یقیناً دیں گے۔ اے اللہ کے نبی، ہماری تو فوج کی تعداد بھی بہت کم ہے، ہم تو صرف 313 ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہمیں لڑائی میں جانے کی اجازت دیجئے۔ کان کھول کر کے سن لو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا انصرفا، اے میرے صحابی، اے میرے صحابیوں، جاؤ تم لوٹ جاؤ، تمہیں اپنی لڑائی میں میں شامل نہیں کر سکتا، ہم اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہ کریں گے، جو وعدہ تم کر کے اس وعدے کو ہم نبھائیں گے۔ 313 کو 315 نہیں ہونے دیا اللہ کے نبی نے۔ 2 لوگ پڑھ رہے تھے، آپ نے پڑھنے نہیں دیا۔ زبان کی ویلو اور وعدے کی ویلو اگر کوئی سیکھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے میرے بھائی۔ تو ایک آنسو تو میرے نبی کی آنکھوں سے بدر کے میدان میں نکلے تھے۔ ایک اور موقع یاد کیجئے، اماں عائشہ فرماتی ہیں رات کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی میرے ساتھ تھے، رات کا آخری پہر آیا، آپ نے فرمایا یا عائشہ ذرینی اتعبد لربی، اے عائشہ میں اپنے رب کی عبادت کرنے جانا چاہتا ہوں، اے عائشہ مجھے جانے دو۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی بہت محبت کرتے ہیں، اور جب انسان بیوی سے محبت کرتا ہے تو بیوی کے نخرے اٹھاتا ہے۔ بھئی اللہ کے نبی تہجد پڑھنے جانا چاہتے ہیں، اس میں بیوی سے اجازت لینے یا بیوی سے پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، مگر یہ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، یہ پیار کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ کہا یا عائشہ میں اللہ کی عبادت کرنے جانا چاہتا ہوں۔ اماں عائشہ نے فرمایا انی احب قربک و احب ما یسرک، اے اللہ کے نبی میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ میرے قریب رہیں، لیکن اگر آپ کی خوشی اللہ کی عبادت کرنے میں ہے، آپ بڑے شوق سے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں فقاما، اللہ کے نبی اپنے بستر سے کھڑے ہوئے، فتطہرا، آپ نے وضو کیا، پھر آپ کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے، اور تہجد کی نماز پڑھ کر کے آپ بیٹھ کر کے رونے لگے، اتنا روئے حتی بل حجرہ، آپ کے کپڑے کا دامن آنسوؤں سے تر ہو گیا، پھر اس کے بعد پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اتنا روئے حتی بلت لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، پھر آپ رونے لگے حتی بلت الارض، یہاں تک کہ زمین پوری کی پوری آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اللہ اکبر، ہمارا نبی تہجد میں روتا تھا، ہم اور آپ 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں تو بہت ہیں میرے بھائی، ہم ایک مسجد کے جانے کا غم کر رہے ہیں، یہاں ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں ہیں۔ اور کان کھول کر کے سن لو حتیہ دیارہ کے میرے بھائیوں، قرآن کی نظر میں مرد کون ہے؟ قرآن نے مرد کس کو کہا ہے؟
قرآن کی نظر میں مرد وہ ہے جو اپنے کام دھندے کو چھوڑ کر کے نماز کے ٹائم نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ قرآن کا 18واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے سورہ نور کے اندر، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ حقیقت میں مرد تو وہ ہیں، حقیقت میں مرد تو وہ ہیں جو نماز کے ٹائم اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے لین دین کو چھوڑ دیتے ہیں، جن کا بزنس، جن کا کاروبار نماز سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ ہم تو اتنے بڑے بزنس مین ہو گئے، ہم تو اتنے بڑے کاروباری ہو گئے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنی نوکری کے لیے۔ میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو وہ کاروبار ہمارے لیے وبال بن جائے، وہ دولت ہمارے لیے مصیبت بن جائے، وہ نوکری ہمارے لیے مصیبت بن جائے۔ 5 ٹائم کی نماز ہمارا بھائی نہیں پڑھتا، تہجد کیا پڑھے گا؟ یا ہمارے نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ اور اپنے نوجوان بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر زندگی میں کچھ گولز ہیں، کچھ سپنے ہیں، کچھ ٹارگٹ ہے جس کو پورا کرنا ہے نا، تو اس اللہ کے سامنے رات میں تہجد پڑھ کے اپنے ٹارگٹ پیش کرو، اپنی آرزوؤں کو پیش کرو، جس اللہ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ رات کے ٹائم جب دنیا سو رہی ہو، اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو بندے کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے جنتی بندے تو وہ ہیں، میرے متقی بندے تو وہ ہیں، میرے مومن بندے تو وہ ہیں کہ دنیا آرام سے بستروں پر سو رہی ہو، وہ بستروں سے اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے رہتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی تہجد کی نماز میں رو رہے ہیں میرے بھائی۔ فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، حضرت بلال آتے ہیں آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے۔ کیا دیکھتے کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہے ہیں، آپ اس قدر روئے ہیں، آپ کی داڑھی آنسو سے بھیگی ہے، زمین آنسو سے بھیگی ہے، آپ کے کپڑے آنسو سے بھیگے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، آپ تو بخشے بخشائیں، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اگر اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنایا ہے، کیا میں اپنے رب کا شکریہ بھی ادا نہ کروں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے بلال آج کی رات میرے اوپر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، جو انسان اس آیت کو سن کر کے اس پر غور نہ کرے وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ نبی نے بددعا دے دی، وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَدَبَّرْهَا، جو اس آیت کو سن کر کے اس کے اوپر غور نہ کرے اس کے لیے بربادی ہے۔ کون سی آیت تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 تھی۔ اللہ نے فرمایا، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے اندر، بے شک دن اور رات کی گردش کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور عقل مند کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ نے کہا عقل مند وہ لوگ ہیں۔ آپ غور کیجئے میرے بھائی، اللہ کے نبی بددعا کر رہے ہیں کہ اس آیت کو جو سنے اور غور نہ کرے، اس سے عبرت حاصل نہ کرے وہ برباد ہو جائے۔ اللہ اس آیت کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ عقل مندوں کے لیے کائنات کے اندر نشانی ہے۔ اور عقل مند کون ہے؟ جو بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے اور لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا دنیا کی ڈگری پانے والا اور دنیا میں بڑے بڑے عہدے پانے والا وہ دانشور نہیں ہے، وہ جینیس نہیں ہے، وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، وہ بدھیمان نہیں ہے۔ بدھیمان وہ ہے، عقل مند وہ ہے، جینیس وہ ہے جو اپنے کریٹر کو پہچانتا ہو، جو اپنے رب کو پہچانتا ہو، جو اپنے رب کے آگے سر نہ جھکائے۔ آج آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں، اور صاحب
وہ کسی جانور کی عبادت کر رہے ہیں، کسی ندی کو اپنا معبود کہہ رہے ہیں، شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہیں، چوہے کتے بلی بندر کی عبادت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، انسان کی عقل جب ماری جائے وہ شرک کرتا ہے، وہ کریشن کے آگے جھکتا ہے، اور انسان جب جینیس ہوتا ہے وہ کریٹر کے آگے جھکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جینیس وہ لوگ ہیں، عقل مند وہ لوگ ہیں جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات پہ غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی تہجد میں رو رہے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے نبی کے اس واقعے سے، اپنے نبی کی سیرت کے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ کیا آج ہم اور آپ بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہمارا نوجوان کرتا ہے؟ اور کیا تہجد کی نماز پڑھتے وقت کبھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو آتے ہیں؟ اللہ کے نبی تو تہجد کی نماز میں رو رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور موقع یاد کیجئے جب اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ اقرا علی القرآن، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ وعلیک انزل، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اتارا گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، آپ کے اوپر تو قرآن اترا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے سناؤں؟ آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، اے عبداللہ آج میں کسی دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ او لوگو، ہمارا نبی تو قرآن کو سننے کی تمنا کر رہا ہے، ہمارے نبی تو قرآن سننے کی تمنا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے نبی تو رات و دن قرآن پڑھنے والے ہیں۔ او لوگو، او نوجوان ساتھیوں، رات و دن موبائل میں اور سوشل میڈیا میں ملوث رہنے والے میرے نوجوان ساتھیوں، کبھی ذرا سوچو تم نے آخری بار قرآن کو کب پڑھا تھا؟ تم نے تو کار کے اندر بھی گانے کو سیٹ کر کے رکھا ہے، تم نے تو موبائل کی کالر ٹیون میں بھی گانے سیٹ کر کے رکھا ہے، جب تم بائک چلاتے ہو تب بھی اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے گانے سنا کرتے ہو، جب تم کار چلایا کرتے ہو تب بھی تم گانے سنا کرتے ہو۔ اللہ نہ کرے اگر ٹرین کا، کار کا یا بائک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے اور اسی حالت میں تمہاری موت ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علی، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر ہو سکے اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ ٹائم قرآن کو سننے سنانے کے لیے بھی نکال لیا کرو، شاید اسی حالت میں ہماری موت آ جائے تو کم سے کم اللہ کے ہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں نجات تو پا سکتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے وقت پڑھتے ہوئے دنیا سے آئے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ سے کہہ رہے عبداللہ جو قرآن پڑھ کے سناؤ، میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی کہتے ہیں ہمیں میوزک سے سکون ملتا ہے، ہم کوئی اپنی پسند کا میوزک سنتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ دل مردہ ہے، وہ دل مر چکا ہے، وہ دل ڈیڈ ہو چکا ہے جس دل کو میوزک سے سکون ملتا ہو، اس لیے کہ ایمان والے کے دل کو تو میوزک سے سکون نہیں ملتا ہے، ایمان والے کے دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو تمہارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ میں تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لو، صحابہ میں ہر صحابی کی اپنی ایک کوالٹی تھی، کوئی صحابی لڑنے میں ماہر ہے، کوئی صحابی علم میں ماہر ہے، کوئی صحابی فتویٰ دینے میں ماہر ہے، ہر صحابی کا اپنا ایک کردار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت اچھے قاری تھے، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن ایسا سننا ہو جیسے قرآن ابھی تازہ تازہ اتر رہا ہے اور نازل ہو رہا ہے، ایسا قرآن اگر کسی کو سننا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سن لو، یہ قرآن اتنا بہترین پڑھتے تھے۔ اگر آج آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، اگر آج آپ کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور تراویح کی نماز میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ آپ کے بچے کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، میرے بھائیوں یہ خوش قسمتی اور خوش نصیبی کا مقام ہے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کو سورہ نساء پڑھ کے سنانے لگا، میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، جب میں سورہ نساء کو پڑھنے لگا تو پڑھتے پڑھتے میں سورہ نساء کی اس آیت کے اوپر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ
کل امت بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اے نبی، اے میرے رسول، ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ عبداللہ بس کرو، بس کرو، اب روک دو، اب تلاوت روک دو۔ میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ اس لیے رو رہے تھے، آپ کو اپنے کندھے پر ڈالی جانے والی ذمہ داری کا احساس تھا، آپ کو یہ احساس تھا اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھے پر ڈالی ہے، میری ساری امت کے بارے میں مجھے گواہ بنایا جائے گا، مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اس ذمہ داری کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ آج کون ذمہ داری کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ آج تو ہوڑ لگی ہے عہدوں کی، مجھے امیر بنا دو، مجھے ناظم بنا دو، مجھے خزانچی بنا دو، مجھے مدرسے کا ناظم بنا دو، مجھے مسجد کا متولی بنا دو۔ آج تو صاحب سیاست ہوتی ہے، پولیٹکس ہوتی ہے، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے۔ آج تو عہدے اور کرسی کے لیے انسان کسی حد تک گر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے یہ سبق بھی ہمیں سکھایا کہ عہدے اور ذمہ داری یہ لینا بہت آسان کام ہے، اسے نبھانا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کے نبی اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچ کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں۔ اپنی ماں کو آپ نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا تھا۔ او لوگوں، یتیم کیا ہوتا ہے یہ کوئی اللہ کے نبی سے پوچھے۔ آپ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہ تھا، 6 سال کی عمر میں آپ نے اپنی ماں کو کھو دیا، نہ ماں کا پیار آپ کو ڈھنگ سے ملا، نہ باپ کا سایہ آپ کو ملا۔ آپ تو در یتیم تھے، آپ تو پیدائشی یتیم تھے، آپ سے زیادہ یتیم کا درد کون سمجھ سکتا ہے؟ اسی لیے آپ نے یتیموں کے حقوق بیان کیے، آپ نے یتیموں کی پرورش کرنے والے کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا جنت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ جائے گا۔ جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں، یتیم کی پرورش کرنے والا بھی جنت پہ اپنے نبی کے ساتھ جائے۔ یتیم کے حقوق آپ نے بیان کیا۔ آج برسوں کے بعد آپ کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یتیم تو اس بچے کو کہتے جو ابھی نابالغ ہو، اللہ کے نبی کی عمر تو 40-50 سال کے پار ہو چکی ہے۔ آج آپ کا بچپن نہیں ہے، آج آپ کی جوانی نہیں ہے، جوانی کے بعد کا پیریڈ ہے، پھر بھی جب اپنی ماں کی قبر کے پاس سے آپ گزرتے ہیں، ماں کی ممتا آپ کو یاد آ جاتی ہے، ماں کا پیار آپ کو یاد آ جاتا ہے، ماں کو کھونے کا احساس آپ کو یاد آ جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فبکا وابکا من حولہ، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اپنی ماں کو یاد کر کے آپ رونے لگتے ہیں، اور آپ کے آس پاس جتنے صحابہ کرام ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ صحابہ کرام بھی رونے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ کی ماں زندہ ہے، زندگی میں ماں کی قدر کرو، مرنے کے بعد ماں یاد آئے گی۔ وہ کام جو آپ کی ماں نے کیا ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، مرنے کے بعد لاکھ اپنی ماں کی طرف سے مسجد میں چندہ دیتے رہو، مدرسے میں چندہ دیتے رہو، ٹیوب ویل لگواتے رہو، کوئی مطلب نہیں ہے اگر اس ماں کی زندگی میں آپ نے ماں کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی ان استغفر لأمی، میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ہائے ہائے، اللہ کے نبی اس کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، مگر یہاں پر آپ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، آپ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ او میرے بھائیوں، اگر آپ کی ماں مسلمان ہے، آپ کا باپ مسلمان ہے، اللہ نے آپ کی ماں کو مسلمان بنایا، آپ کے باپ کو مسلمان بنایا، تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے نبی کو بھی نصیب نہیں ہو پائی۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ممبئی کے،
رہنے والے یوپی کے ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں. پہلے وہ بیچارے غیر مسلم تھے، اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بڑا اچھا دعوت کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں. کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے ماں باپ بھی اسلام انہوں نے قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے؟ میں دیکھتا ہوں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میرے بھائی، وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ دعا کیجئے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے. باپ تو مر گیا ہے، ماں زندہ ہے، میں سمجھا رہا ہوں، ماں کو راستے پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس دعا کیجئے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے. میرے بھائیوں، ایک اولاد کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنی ماں کے لیے دعا نہیں کر سکتا، اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا. اس سے بڑی بد نصیبی کی کوئی بات نہیں ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ کی ماں مسلمان ہے، آپ کا باپ مسلمان ہے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت نہیں دی، اور پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، اپنی ماں کی قبر کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دے دی. تو اے لوگوں، تم بھی قبرستان جایا کرو اور قبروں پر جایا کرو. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جانے سے موت کی اور آخرت کی یاد آتی ہے. لیکن یہاں یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، ہمارے ہندوستان میں شاید آپ کے کٹیہار کے علاقے میں اور سیمانچل کے علاقے میں یہ چیزیں آپ کو کم ملیں گی. اللہ کا شکر ہے. تھوڑا سا آپ اور ادھر چلے جائیں، تھوڑا سا آپ یوپی کی طرف چلے جائیں، راجستھان کی طرف چلے جائیں، دلی کی طرف چلے جائیں، کوئی شہر خالی نہیں ہے، کوئی شہر خالی نہیں ہے جہاں بزرگوں کی قبروں کے نام پر بڑے بڑے مقبرے بنے ہیں اور جہاں بڑی رونق لگی ہے، مرد و عورتوں کا جمگٹ ہے، اور وہاں باقاعدہ شرک ہو رہا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہیں. میری پیاری ماں اور بہنوں، ایسی ہی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لعن اللہ زوارات القبور، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو بہت زیادہ قبرستان جاتی ہیں. اسی لیے علماء نے کہا کبھی کبھار عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، اپنے باپ کی، اپنے شوہر کی، اپنے بھائی کی قبر کو دیکھنے کے لیے، موت کو یاد کرنے کے لیے جا سکتی ہیں. مگر جو عورتیں بہت زیادہ قبرستان جاتی ہیں، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہاں بھی اللہ کے نبی نے وہی بات کہی کہ تم قبرستان جا سکتے ہو، جایا کرو. قبر پر جانے سے تم کو آخرت کی یاد آئے. مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تو قبر پہ جا کر کے بھی ہمیں ہنسی آتی ہے، مذاق کرتے ہیں ہم. کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں جنازے کی نماز میں جا رہے ہیں اور آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، موبائل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں. یعنی قبرستان میں بھی اب ہمیں موت یاد نہیں آتی. میرے پیارے ساتھیوں، ایک اور موقع پر میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے. ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا. اللہ کے نبی جنازے میں گئے ہوئے تھے اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اور اللہ کے پیارے حبیب قبر کے ایک سائیڈ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ غور کر رہے تھے، اس عذاب قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس قبر کی زندگی کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اور آپ نے روتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیو، اس قبر میں تم کو بھی آنا ہے، اس قبر میں آنے کی تیاری کرو. عطیہ دیارہ والو، دنیا میں آپ نے بڑی پراپرٹی بنا لی ہوگی، بڑی زمین و جائیداد آپ نے بنا لی ہوگی، بڑی دولت آپ نے اکٹھا کر لی ہوگی، مگر جانا تو ایک دن ہم سب کو قبر میں ہے. اس قبر میں 2 گز زمین سے زیادہ ہم کو ملنے والا نہیں ہے. اس قبر میں نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا. اس قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اگر قبر کے بارے میں ہم سوچ لیں تو شاید دنیا کی چیزیں ہمیں مزہ دینا بند کر دیں، دنیا کی لذتیں ہمارے لیے حرام ہو جائیں. قبر کے بارے میں سوچا کرو میرے بھائی. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو زار و قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی، جنت کی بات آتی ہے آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے آپ نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں. عثمان غنی نے کہا کہ ہاں، میں قبر کو دیکھ کر کے اس لیے رونے لگتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اس نے قبر کو پار
کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی قبر کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ اب ذرا ہم سب جائزہ لیں، آج ہم کتنی قبر کو دیکھ کے روتے ہیں، ہم کب قبرستان پر جا کر کے روتے ہیں؟ ہمیں تو قبرستان پر بھی ہنسی آتی ہے، ہمیں تو قبرستان پر بھی جا کے مزہ آتا ہے۔ میں نے تو ایسے قبرستان بھی دیکھے ہیں کہ قبرستان پر بیٹھ کر کے لوگ شراب پی رہے ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیل رہے ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر کے موبائل پر کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر امراء، بڑے بڑے دنیا میں اپنے آپ کو اپنی طاقت کا پرچار کرنے والے آج بھی قبرستان میں مرے پڑے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے جو ہمیں یہ سبق دے رہی ہے۔ مٹے نامور، مٹے نامور کیسے، اور ان کے نام و نشان کیسے مٹے اہل شان کیسے کس طریقے کے بڑے بڑے شان والے قبر میں منو مٹی نیچے دفن ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی قبرستان کو دیکھ کر اور قبر کو دیکھ کر کبھی رو رہے ہیں۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آیا تھا۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن پڑھتے ہوئے جب آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، سورہ مائدہ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا، اے اللہ تجھ سے کون حساب لینے والا ہے؟ تو تو بڑا طاقت والا ہے، تو تو بڑا حکمت والا ہے، تو جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے پکڑ لے، کون تجھ سے حساب لینے والا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سورہ ابراہیم کی اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں اور سورہ ابراہیم کی آیت آپ پڑھتے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، حضرت ابراہیم یہ دعا کرتے ہیں، فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم۔ اے اللہ، جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ اللہ کے نبی نے ابراہیم کی دعا کو بھی دیکھ لیا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور رو کر کے کہنے لگے، اللہم امتی، اللہم امتی۔ اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کے سوال کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے انجام کے بارے میں سوچ کر کے رو رہا ہوں، میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ آخرت میں میری امت کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے اپنے نبی کو یہ پیغام بھیجا، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ۔ اے نبی، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی امت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر آپ کی امت توحید پر رہے گی، آپ کی امت ایمان پر رہے گی، اے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ بس آخری پوائنٹ پر ہم بات کر کے بات ختم کریں گے۔ اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں سوچ کر کے، اور مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ ہمارا نبی ہمارے لیے رو رہا ہے میرے بھائی، ہمارے نبی کی آنکھیں ہمارے لیے بھیگ رہی ہیں، اور ہم اتنے بڑے ناشکرے ہیں اور اتنے بڑے بے ایمان ہیں اور اتنے بڑے بے وفا ہیں کہ اس نبی کی سنتوں کو آج ٹھکرا رہے ہیں، اس نبی کی سیرت کو آج ہم نے ٹھکرایا، اس نبی کے شریعت سے آج ہم نے منہ پھیر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی اگر راتوں کو روئے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے روئے ہیں، اور ہمارے انجام کے بارے میں سوچ کے روئے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب موسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے مجھے اپنی فکر ہے، آدم علیہ السلام کہہ دیں گے مجھے اپنی فکر ہے، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی فکر کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور اس کے بعد اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو تب بھی نکلے تھے۔ اور ایک آخری واقعہ بھی سن لیجئے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو تب بھی نکلے تھے
جب آپ نے اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ کا بیٹا جو حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا نام ابراہیم تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق دیہات میں اس کو دودھ پینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کا وہ بیٹا بیمار ہو جاتا ہے اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے، جلدی سے چلے آئیے۔ آپ صحابہ کرام کو لے کر کے جاتے ہیں اور ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کے نبی کا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے بچھڑ رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اے عبد الرحمن ابن عوف، ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ۔ اے عبد الرحمن ابن عوف، کیا میں ایک نبی ہوں، میں ایک رسول ہوں، کیا میں ایک باپ نہیں ہوں؟ یہ ایک باپ کے آنسو ہیں جو بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے دکھ میں رو رہا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو میرے بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ یہ فرماتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اے ابراہیم، اے میرے بچے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرا باپ رو رہا ہے، مگر تیرا باپ آج اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اے میرے بچے، تیرے جانے سے تیرا باپ غمگین ہے۔ بیٹے کے مرنے پر نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ آج 1400 سال بعد محرم کے مہینے میں اسی نبی کے نواسے کی شہادت کا کم منایا جاتا ہے۔ تالیاں، سینے پیٹے جاتے ہیں، انگاروں پہ لوگ چلتے ہیں، کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، کالے کپڑے لوگ پہنتے ہیں، گوشت نہیں بناتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، میرے نبی نے نہ خوشی کے موقع پر ہمیں اندھیرے میں رکھا ہے، نہ غم کے موقع پر ہمیں اندھیرے میں رکھا ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی غم آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، ہمارے بچے کا انتقال ہو جائے، ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، اپنے نبی کا طریقہ ہم یاد رکھ لیں۔ ہمارے نبی نے اپنے بیٹے کے مرنے پر کیا کیا تھا؟ آپ نے کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی کپڑا نہیں پھاڑا، بلکہ بڑے صبر کے ساتھ آپ نے کہا کہ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہاں پر بھی میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اور دوسری روایت بخاری کے اندر ہمیں یہ بھی ملتی ہے، جب اللہ کے نبی کے پاس یہ پیغام آیا کہ آپ کا کوئی نواسا ہے، آپ کا کوئی نواسا ہے، اس کا آخری ٹائم ہے، وہ بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ نے اپنی بیٹی کے پاس پیغام بھجوایا کہ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا، اللہ جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے، جاؤ میری بیٹی سے کہو صبر سے کام لے۔ بیٹی نے پھر بلوایا، ابا جان آپ آئیے۔ اللہ کے نبی گئے، نواسے کو آپ نے ہاتھ میں لیا، وَنَفْسُهُ يَتَتَاقَوْ، اور بچہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت سعد بن عبادہ نے کہا دیکھا اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں اے سعد، میرا نواسا جا رہا ہے، اس نواسے سے جو محبت اور رحمت ہے، اس رحمت کی یہ نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم اپنے عزیزوں کی موت پر بھی روئے تھے۔ حضرت حمزہ کی جب کٹی پھٹی لاش آئی تھی غزوہ احد میں، اللہ کے نبی نے دیکھا انصار کے جتنے لوگ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کے اوپر رونے والی کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی ماں ہے، لیکن جب حمزہ کی کٹی پھٹی لاش آئی تھی، حمزہ کے اوپر رونے والی کوئی عورت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا تھا کہ آج حمزہ وہ انسان ہے لا بواقی لہو، جس کے لیے مدینہ میں کوئی رونے والی عورت نہیں ہے، جس کے کان کاٹ لیے گئے، جس کا کلیجہ نکال لیا گیا، جس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، میرے چچا حمزہ کے لیے آج کوئی رونے والا نہیں ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی سیرت میں اس طریقے کے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں جب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ اور صحابہ کی زندگی میں ہم سب سے دردناک وہ دن دیکھتے ہیں جب اللہ کے نبی دنیا سے جاتے ہیں اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ غم کا دن ہم نے نہیں دیکھا جس دن اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں سے تشریف لے گئے۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم کی زندگی کے واقعات کو پیش کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ٹٹولے
کہ کیا جن موقعوں پر نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، نبی قرآن سنتے وقت رو رہے ہیں، آج ہم بھی تو قرآن سنتے ہیں، ہمارے دل کیوں اتنے سخت ہو گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے؟ نبی قبرستان کے پاس گئے، قبر کو دیکھا تو رونے لگے، ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے ہیں؟ نبی نے اپنی ماں کو کھو دیا، ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، آج اپنی ماں، اپنی زندہ ماں کے ساتھ ہم کتنی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ سارے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج کا یہ پروگرام جس مسجد کی تعمیر کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے منعقد ہوا ہے، اللہ اس مسجد کی تعمیر کو جلد سے جلد ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جن بھائیوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ ان کے چندوں کو قبول کرے، اور جنہوں نے اب تک ہاتھ آگے نہیں بڑھایا ہے ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ بڑھ چڑھ کر کے اس مسجد کے تعاون کریں، اس میں حصہ لیں۔ اللہ ہمارے دان کو، ہمارے خیرات کو، ہمارے صدقہ کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔